کہ پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ سے۔ بہت شکریہ خالد مقبول صدیقی صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر، بھارت کا بزدلانہ حملہ، بھارت نے رات کے وقت سویلینز کو نشانہ بنایا، لیکن پاکستان نے بھرپور جواب دیا کامیابی کے ساتھ۔ کیسے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو آپ؟ خالد مقبول صدیقی صاحب، اگر آپ سن سکتے ہیں مجھے صدیقی صاحب، تو یہ بتائے گا کہ بھارت نے جو بزدلانہ حملہ کیا ہے رات کی تاریکی میں پاکستان شہری آبادی کو نشانہ بنایا، لیکن اس کا بھرپور جواب پاکستان نے دیا، جیسے کہا تھا ویسے کر کے دکھایا ہے۔ سر، سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی، بھارت کو اندازہ ہی نہیں ہے اس نے کس قوم کو پکارا ہے اور کس قوم کو للکارا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلگام کے واقعے کی ثبوت پیش کیے بغیر بھارت کی جانب سے جو یہ حملہ کیا گیا ہے، اس سے نہ صرف اس خطے کے امن کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے بلکہ عالمی امن بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ وقت آ گیا کہ ہمیں اپنے سفارتی محاذ پر بھارت کا اصل چہرہ دکھانا چاہیے۔ آج کئی 1-1.5-2 دہائی سے بھارت ایک انتہا پسند ہندو مذہبی جنونی ریاست ہے اور اس پورے خطے کے لیے خطرہ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا بھارت نے جو بزدلانہ حملہ کیا اس کو فوری طور پر جواب دیا گیا ہے، اور بھارت نے ایسی بڑی غلطی کر دی ہے۔ اگر اس نے اپنے اندرونی ملک کے حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے ساتھ یہ جہریت اور تلخی کا آغاز کیا تھا، خود بھارت کو اس واقعے کے بعد جس طرح کے صدمات اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ، تو خود مودی اپنی ہر طرح کی سیاسی شکست ان کو نہ صرف ان میں ملک میں ہوگی بلکہ انڈیا کو آنے والے وقتوں میں سفارتی محاذ سے بھی شدید دھچکا لگے گا۔ پاکستانی فوج نے جیسے قوم سے وعدہ کیا تھا، جو اس کی تاریخ تھی اور جو پاکستانی قوم سے توقع رکھتی ہے، آج پوری پاکستانی قوم جاگ رہی ہے۔ اس حملے کے بعد پاکستان کا ایک بچہ جاگ رہا ہے اور جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور ہمیں یقین ہے، ہمیں امید ہے، اور ہماری دعاؤں میں افواج پاکستان ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان محفوظ ترین ہاتھوں میں ہے، اور آج کی رات سے ہی جو بھارت کو جواب ملنا شروع ہوا ہے اس کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس نے جو بڑی غلطی کی ہے تاریخی طور پہ کل اس کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ثابت ہوگی۔ خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ نے سفارتی محاذ کی بات بھی کی ہے جس پر بھارت ابھی تک تو پوری طرح سے ناکام ہے، اور جس پر تکیہ تھا یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بھارت کے اس خالد مقبول صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ DGISPR کی ناظرین آپ کو گفتگو سنواتے ہیں۔ through against these terrorists in Balochistan. So Pakistan position on terrorism by words and by action is absolutely clear to everyone. And that is why the government of Pakistan, once these acquisitions were made, came out very clearly and cleanly that if there is any evidence, then there is a need for an internationally recognized, some transparent, third party, credible, who should take on this evidence should be provided to it, and we are ready for any sort of such investigations. And that's the stance the Prime Minister of Pakistan, the government of Pakistan took, which is a very reasonable and a very logical stance. The Pakistan DGISPR کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ نہ صرف تحقیقات کے لیے وزیر اعظم جیسے شہباز شریف نے بھی کہا تھا کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ تمام تر جو واقعہ جس پر الزام پاکستان پر لگایا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے اس کی آزادانہ تحقیقات ہوں اور تیسرے فریق کی جانب سے بے شک تحقیقات کی جائے، لیکن پاکستان اس میں بھرپور نہ صرف تعاون کے لیے تیار ہے بلکہ چاہتا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ تو CNN سے انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس سے بات کی ہے DGISPR نے، اور تمام تر جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے نہ صرف آگاہ کیا ہے جو بھارت نے دراندازی کی ہے، بھارت نے انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کی ہے اور پاکستان کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے، رد عمل دیا جا رہا ہے، کامیاب جواب، اس کے بارے میں بھی انٹرنیشنل میڈیا کو آگاہ کیا گیا DGISPR کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ بھارتی فضائیہ نے بھارتی حدود سے جو ہتھیاروں سے پاکستان کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے، اس کا جواب دینے کا نہ صرف پاکستان حق رکھتا تھا بلکہ اس کا جواب بھرپور طریقے سے پاکستان نے دیا بھی ہے۔ اور ایک اور اطلاع ناظرین آپ کو دیتے ہیں کہ ایک ڈرون ہے جو بھارت کا، وہ بھی پاک فوج نے گرا دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ ایک اور کامیابی، برنالہ سیکٹر میں بھارت کے ڈرون کو مار گرایا ہے پاکستان
نے اور پاک فوج کی جانب سے ایک اور کارروائی، ایک اور کامیاب کارروائی. ابھی تک پاکستان نے بھارت کو چاروں شانے چت کیا ہوا ہے. 2 طیارے گرائے گئے اور اس کے علاوہ ابھی جو ایک ڈرون کے تباہ ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، بھارت کے ڈرون کو تباہ کیا گیا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلے ناظرین کہ جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے تحت یہ تصاویر بھی جاری کی جا رہی ہیں، اور اس میں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان کی طرف سے بھرپور نہ صرف جواب دیا گیا ہے بلکہ کامیابی کے ساتھ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. جو پریکٹیکل پوائنٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. پاکستان کی جانب سے ٹارگٹ کیا ہوا تھا پاکستان نے، اور یہ کہا جا رہا تھا بار بار کہ پاکستان کے صبر کو نہ آزمایا جائے. پاکستان پر اگر اٹیک کیا گیا، پاکستان کو اس جنگ میں دھکیلا گیا تو پھر پاکستان اس کی بھرپور جوابی کارروائی کرے گا، اور ایسا ہوا بھی ہے. تو یہ زبردست کامیابیاں مل رہی ہیں پاکستان کو، اور جنگی محاذ پر بھارت کو بھرپور جواب دیا جا رہا ہے. جو شہری آبادی کو بھارت نے نشانہ بنایا، پاکستان کی حملے کیے، میزائل حملے، اس کا جواب پاکستان نے شہری آبادی کو نہیں بلکہ ان کی پوسٹ کو تباہ کر کے، ہیڈ کوارٹر، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر کے اور طیارے گرا کر. یقین ہے، ہمیں امید ہے، اور ہماری دعاؤں میں افواج پاکستان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان محفوظ ترین ہاتھوں میں ہے، اور آج کی رات سے جو بھارت کو جواب ملنا شروع ہوا ہے اس کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس نے جو بڑی غلطی کی ہے تاریخی طور پہ کل اس کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ثابت ہوگی. خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ نے سفارتی محاذ کی بات بھی کی ہے جس پر بھارت ابھی تک تو پوری طرح سے ناکام ہے، اور جس پر تکیہ تھا یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بھارت کے اس خالد مقبول صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کا. DGI-SPR کی ناظرین آپ کو گفتگو سنواتے ہیں. against these terrorists in Balochistan. So Pakistan position on terrorism by words and by action is absolutely clear to everyone. And that is why the government of Pakistan, once these acquisitions were made, came out very clearly and cleanly that if there is any evidence, then there is a need for an internationally recognized, some transparent, third party, credible, who should take on this evidence should be provided to it, and we are ready for any sort of such investigations. And that's the stance the Prime Minister of Pakistan, the government of Pakistan took against these terrorists in Balochistan. So Pakistan position on terrorism by words and by action is absolutely clear to everyone. And that is why the government of Pakistan, once these acquisitions were made, came out very clearly and cleanly that if there is any evidence, then there is a need for an internationally recognized, some transparent, third party, credible, who should take on this evidence should be provided to it, and we are ready for any sort of such investigations. And that's the stance the Prime Minister of Pakistan, the government of Pakistan took, which is a very reasonable and a very logical stance.